ہماری خدا سے دوری کی وجہ اپنے آپ سے دوری ہے۔ ہم سہولت کاری کی طرف چل پڑے، یا تو ہمیں کوئی سہولتیں دیں یا ہم کسی کو دیں۔ ہم اسی کی عوض سمجھ رہے ہیں کہ زندگی ہے، جو اس کی نعمت لے کے ہے ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سوچنا یہ چاہیے کہ یہ دیا کس نے، یہ مال کس کا ہے، یہ نعمتیں کس کی ہیں، یہ برکتیں رحمتیں کس کی ہیں۔ کیا بچہ آپ نے خود بخود پیدا کر لیا؟ کوئی بھی سانحہ جو ہے وہ خود بخود ہو گیا؟ اس کے جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ممکن اس سانحہ نے کتنی جانیں بچائی ہوں۔ نماز بنیادی طور پہ وابستگی ہے، خدا کو مستقل یاد کرنے کا نام ہی تو نماز ہے۔ ہمارے اندر ٹیمپرامنٹ نہیں رہا، ہم بہت جلدی میں ہیں، اور جب آپ جلدی میں ہیں تو آپ کو کون دھکا دے دے گا یا کہاں آپ گر جائیں گے اس کا کچھ تعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا کیس اسٹڈی نہیں ہے آپ کے پاس۔ موت جس سے آپ ڈر رہے ہیں وہ تو ایک ڈور ہے، دروازہ ہے، جو اگلی زندگی جہاں فنا ہی نہیں ہے، جہاں جاویداں زندگی، جہاں ہمیشہ رہ جانا ہے آپ نے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیمہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں BNN۔ انسان خدا کو ڈھونڈ رہا ہے یا خدا کو اس طرح پہچان نہیں رہا، کیونکہ خدا تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، لیکن آج کے دور میں انسان اپنے آپ کو اکیلا اور بے بس کیوں محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ آج کا انسان انگزائٹی میں ہے، ڈپریشن میں ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم بات کریں گے انسان اور خدا کی روحانیت اور کا یہ تعلق، اور اس فکر کی روشنی میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ تعلق جو ہے یہ کیوں نہیں بن پا رہا، یہ کیوں نہیں کنیکٹ ہو پا رہا۔ ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم خدا کے قریب کیوں نہیں ہو پا رہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا ہم بات کریں گے شعر و شاعری پہ، میٹافزکس، اسپریچول شاعری کسے کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اس کے الفاظ سمجھنا مشکل ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پہ تفصیل سے آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے فلم میکنگ اینڈ پوئٹ عماد اظہر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہے جی السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت مہربانی، آپ نے بلایا، آپ نے عزت افزائی کی، بہت مہربانی آپ کی۔ سر، ہمارا ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ خدا اور انسان کا جو آپس کا تعلق ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس تعلق کو آج کے دور میں آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ آج کے دور میں اس کو سب سے اہم بات جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خدا سے دوری کی وجہ اپنے آپ سے دوری ہے۔ ٹھیک ہے ہم نے کبھی بھی اپنے آپ پہ غور ہی نہیں کیا۔ جی یہ جو ہم بولتے ہیں، یہ جو ہم سنتے ہیں، جی یہ جو ہم دیکھتے ہیں، ہوں، ان کو انرجیز کہاں سے مل رہی ہیں، ان کو یہ کیسے ہو پا رہا ہے۔ ہمارے اندر اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ سب کچھ کیسے کر پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جب ہم اپنے آپ پہ غور کریں گے، جب خدا آپ کی آنکھ آپ پہ ہی کھول دے گا، جی تو آپ اس راز سے بھی واقف ہو جائیں گے کہ مخلوق کا خالق سے تعلق کیسے برقرار رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تو اس لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری خدا سے دوری ہے وہ اصل میں ہماری اپنے آپ سے دوری ہے۔ ہم اپنی طرف سفر کبھی بھی شروع نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خدا نے تو بہت خوبصورت ایک آیت کا بھی ترجمہ ہے کہ انسان کو رب فرماتا ہے کہ میں نے بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جی تو مشقت میں پیدا کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ برقرار رہے، یہ اٹھتا رہے، گرتا رہے، سوال کرتا رہے۔ جب تک آپ کا سوال زندہ ہے، آپ کی حیرت سلامت ہے، آپ کا خدا سے تعلق بحال ہے۔ سر، کیا سلامت ہے؟ حیرت، حیرت، اس کو تجسس، تجسس، کھوج، تلاش، جو کہ ہم نے چھوڑ دی ہے۔ جی ہم سہولت کاری کی طرف چل پڑے، یا تو ہمیں کوئی سہولتیں دیں جی یا ہم کسی کو دیں۔ ہم اسی کے عوض سمجھ رہے ہیں کہ زندگی ہے، ہم اسی کے عوض سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی ہے۔ تو سر آج کل نا انسان دوسرے انسان میں محبت تلاش کر رہا ہے جی بیٹے، کہ دوسرا انسان ٹائم دے، انویسٹ کرے، فیلنگ کرے، وہ کہتا ہے آئی ایم ٹاپ آف دا ورلڈ۔ تو وہ انسان اللہ کی محبت کیوں نہیں تلاش کر رہا؟ اللہ کی محبت کا جو اصل سورس ہے وہ پھر انسان ہی ہے۔ آپ نے اسی سے، یہ جو انسان سے محبت ہے یہ بیٹے بالکل ایسے ہے جیسے نیٹ پریکٹس ہے۔ اچھا آپ میچ سے پہلے، آپ فائنل فیلڈ میں اترنے سے پہلے جیسے آپ نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، جی جیسے آپ اچھے شاٹ لگانے کے لیے بار بار کھیلتے ہیں، اسی طرح آپ خدا جب انسان سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کا جو سرا ہے وہ کہیں رب کی محبت سے ہی ملتا ہے۔ جی
انسان ایک سورس ہے خدا تک پہنچانے. اچھا سر، ایک بڑا تھوڑا کریٹیکل کوشچن ہے، لوگ پوچھنے دیتے ہیں لیکن پوچھنے سے ڈر بھی لگتا ہے، کہ کہتے ہیں خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں تو اپنے بچے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، ایک ماں اپنے بچے پہ مصیبت لا بھی نہیں سکتی، تو پھر خدا کیسے اپنے بندوں کو آزمائش میں لے آتا ہے سر؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ خدا ان بندوں کو آزمائش میں لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی آزمائش وہ لے گا جو آپ جیسا ہے، اچھا. جس کا ذہن سمجھ سکتے ہیں نا آپ. اگر آپ ایگزام کی تیاری کریں گے تو آگے بھی کوئی انسان ہی ہے جو آپ کے سوال تیار کرے گا، جس کے آپ سوالوں کے جواب دیں گے. آپ یہاں تو خدا ہے، آپ خدا کے ذہن سے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو کس طرح کی آزمائش؟ جو آپ کے سامنے رکاوٹ ہے وہ آپ پہ ڈائیورژن لگا رہا ہے کہ یہ رستہ درست نہیں ہے. سر کسی کی سڈن بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ماں باپ پہ آزمائش نہیں آ گئی، مصیبت نہیں آ گئی؟ ممکن ہے آپ نے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، آپ نے ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی، خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے، میں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے موسیٰ، جس میں کئی طرح کی چیزیں تھیں. ایک بچے کی موت بھی ہوئی، پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس بچے نے آگے جا کے کیا کرنا تھا. اچھا. خدا کی جو مصلیحت ہے، وہ پہلی انسان نہیں بات سمجھ پا رہا. ہم چیز لے کے، جو اس کی نعمت لے کے ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ آپ سے لیتا، پہلی بات یہ ہے کہ سوچنا یہ چاہیے کہ یہ دیا کس نے ہے، یہ مال کس کا ہے، یہ نعمتیں کس کی ہیں، یہ برکتیں رحمتیں کس کی ہیں. کیا بچہ آپ نے خود بخود پیدا کر لیا، یا کوئی بھی سانحہ جو ہے وہ خود بخود ہو گیا؟ اس کے جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ممکن اس سانحہ نے کتنی جانیں بچائی ہوں. کیونکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے نا. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کا ذہن سمجھ نہیں سکتے ہم. اگر ہم اس کا ذہن سمجھ سکتے تو اس کا ذہن سمجھنے کی صرف ایک ہی سورس ہے آپ کے پاس، وہ ہے کتاب اللہ، جس کو آپ قرآن پاک کہتے ہیں، کہ وہ کیسے سوچتا ہے، کیسے کام کرتا ہے. اس نے اپنی جو ٹیکنالوجی ہے یا اپنا ورکنگ سٹائل ہے، وہ اس نے قرآن میں بتا دیا ہے آپ کو. آپ وہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گا. جب آپ کو سمجھ آئے گا تو یہ جو آپ کے یہ سوال ہے کہ وہ 70 ماؤں سے پیار زیادہ کرتا ہے تو ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اس نے تکلیف ہمیشہ ان لوگوں کو دی جن سے زیادہ ان کا پیار ہے. اس کی واضح مثال آپ کو انبیاء کی ملے گی. آپ اگر غور کریں نا، آپ جس بھی مذہب کے ہیں، آپ جس بھی نبی کو ماننے والے ہیں، جس بھی کتاب کو ماننے والے ہیں، اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ تکالیف وہاں ملیں گی جہاں پہ اس کے برگزیدہ لوگ ہیں، اس کے پسندیدہ لوگ ہیں. وہ بھوکے بھی ہیں، وہ پیاسے بھی ہیں، ان کے اپنے کٹ رہے ہیں. تو سر اس دور میں انبیاء اور پیغمبروں کے ساتھ معجزے ہوتے تھے، اس دور میں ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ بیٹے، انسان کا سب سے بڑا معجزہ پتہ کیا ہے؟ کہ اس کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے. اچھا. اگر اس کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا نا تو اس کو صبر آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر اس کو صبر آنا شروع ہو جائے گا نا تو وہ مقام شکر پہ آ جائے گا. مقام شکر سے بڑا کوئی معجزہ نہیں بیٹے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مقام شکر سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے. کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. کیوں مصیبت آ بھی گی تو کہنا شکر ادا. ہاں، کیوں شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تکلیف کو ڈائیورجن لگا دیا، آپ نے خدا پہ رکھ دی بات. تو اچھا سر مجھے بتائیں، آج کے دور میں ایک نوجوان میں نے دیکھا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے. میں نے بہت لوگوں کو نماز اب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس رجحان میں، لیکن وہ پھر بھی انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے. حالانکہ خدا نے قرآن دیا ہوا ہے اور اس میں کہتے ہیں آپ سلوشن ہے ہر بیماری کا. تو یہ دوری کیوں ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نماز کس کے سامنے پڑھ رہا ہے. اگر آپ غور کریں نا، اگر سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں ضروری کر دیا گیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، میں شکر ادا کرتا ہوں نا پورے عالمین کا جو رب ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ عالمین کا رب ہے. اگر آپ کو رب العالمین کا ہی نہیں معلوم آپ کو کہ جو عالمین کا رب ہے، آپ اس سے مانگ رہے ہیں، تو پھر تو بے یقینی رہے گی نا. اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو پھر تو بے یقینی رہے گی آپ کو. کہ آپ دیکھیں نا، آپ کا کوئی منسٹر ہے، گورنر ہے، کوئی آپ اس کے بہاف پہ، ہاں یار اس کے بہاف پہ یہ کر دو، میرا وہ جاننے والا ہے، تو آپ کتنے اطمینان سے، کتنے مطمئن ہو کے وہ کام کروا لیتے.
کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے پیچھے وہ کھڑا ہے، جی منسٹر کھڑا ہے یا یہ کھڑا ہے یا وہ کھڑا ہے. ہم، اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پیچھے کون کھڑا ہے. ہم، رب العالمین، بالکل رحمت للعالمین. تو جب آپ کے اصل میں نماز جو ہے وہ بنیادی طور پہ تعلق ہے، وابستگی ہے، رب سے جڑنے رب سے جڑنے کا تھا. اور نماز کا حکم سارے نبیوں کو دیا گیا. موسیٰ کی جب وادی مقدس میں رب سے ملاقات ہوئی ہے تو رب نے ان سے ساری بات کرنے کے بعد یہی کہا کہ اب تم نے نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے. ہم، ٹھیک ہے. عیسیٰ نے جب گواہی دی اپنی والدہ کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب مجھے حکم ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں. ٹھیک ہے. نماز بنیادی طور پہ وابستگی ہے. ہم، خدا کو مستقل یاد کرنے کا نام ہی تو نماز ہے. ہم، یہ جو اسکیجول بنا ہوا ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ پھر انسان کو سہولت دی گئی ہے ہاں، کہ یار فجر کے وقت پڑھ لو، ظہر کے وقت پڑھ لو. یہ سہولت ہے تاکہ تمہارا کام ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم نے اپنے فضل کے لیے نکلنا ہے، خدا کا فضل ڈھونڈنا ہے نا. ہاں، بالکل روزگار جو ہے وہ خدا کا فضل ہے. جی ٹھیک ہے نا. بالکل. تو نماز تو وابستگی ہے ہم، کہ آپ نے اس سے جڑے رہنا ہے، آپ نے تعلق میں رہنا ہے. یہ اختیاری تعلق نہیں سر ہے. جی بڑا واضح قرآن میں ایک نماز برائیوں سے روکتی ہے، جی پر آج کل آپ نے دیکھا کہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ کیا کن کن ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہیں. بیٹے پھر میں یہ بات کروں گا کہ آپ کو اگر تو یہ یقین ہے کہ آپ کی وابستگی جن سے ہے وہ یا تو آپ اس کو دیکھ، جس طرح جناب علی فرماتے ہیں کہ یا تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوں یا یہ یقین ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ جیسے خدا نے موسیٰ کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم جانتے ہو جی میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. ہم، سمجھ لگی بات کی؟ جی. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے تو پھر بیٹے برائی کیسے ہوگی؟ ہم، آپ کو خوف اگر ہے. خوف نہیں ہے، یہ تعلق ہے. یہ جو خوف کا خدا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے ایک ریلیشن کو، یہ بیٹی نہیں ہے، وہ تعلق ہے. اچھا. وہ رحمتوں والا، وہ برکتوں والا، وہ فضیلتوں والا تعلق ہے. وہ تو انسان کو معتبر کر رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے تم میرے بہاف پہ جاؤ اور یہ کر لو. سر انسان اگر غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے، ہاں بار بار ہے. ہاں. انسان کو معاف نہیں کرتا، تو خدا کیسے پھر اتنے بڑے بڑے گناہ سر کیسے معاف ایک بات ذہن میں رکھنا بیٹا، معافی اس کے لیے ہے جو معافی دے گا، ہاں. جو معاف کرے گا اس کے لیے معافی ہے، ہم، جو نہیں کرے گا اس کے لیے سختی ہے. ہم، آپ اگر چاہتے ہیں کہ دوسرا بھائی آپ کو، بہن آپ کو، ماں آپ کو، باپ آپ کو درگزر کرے تو سب سے پہلے آپ کو درگزر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہم اپنی جگہ پہ قائم ہو جاتے ہیں، ہم، ہم اپنی جگہ پہ سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے رویے میں سختی آ جاتی ہے. لیکن جب ہم دوسرے سے توقع رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں پورا مکمل طور پہ پہلے لمحے میں ہی اپنا لے. بالکل. ایسا ہوتا نہیں ہے میرے بیٹے. ہم، آپ نے خود معاف کرنا ہے، پہلے آپ نے خود پہلے اپنے اندر نرمی لے کے آنی ہے، پھر دوسرا آپ کو معاف کرے گا. جی سر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کریں، حقوق العباد معافی نہیں ہے، لیکن زندگی اتنی لوگ تنگ کر دیتے ہیں کہ ان کو معاف کرنے کا دل نہیں کرتا. تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے بھی جڑے رہیں، اللہ کو بھی خوش رکھیں؟ اچھا، جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا سے معافی مانگنی چاہیے، خدا سے جڑے رہنا چاہیے اور کتاب کو پڑھنا چاہیے. یہ جو کتاب ہے نا آپ کی قرآن پاک جو ہے، اس سے جو پہلی وابستگی ہے نا وہ وائبریشن کی ہے، اچھا. گونج کی ہے. ہم، آپ نے اس کو سننا ہے پہلے، ہم، اس کو سمجھنا ہے پہلے. یہ اس سے پہلے آواز کا تعلق بنائیں. ہم، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو وہ کچھ سمجھائے گی جیسے سورہ قمر میں خدا نے 2 3 4 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے تو یہاں پہ تو خدا یہ بھی چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی بھی آ جائے. یہاں تو خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی مسلمان ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو اس کو سمجھ لے. کیونکہ یہ کتاب علم کی کتاب ہے، یہ خدا کی ٹیکنالوجی کی کتاب ہے. اس کے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ خدا کی ڈائری ہے. صحیح. خدا نے اپنی ڈائری آپ کو دے دی ہے. جی بالکل. سمجھے؟ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کے پاس وہی امکانات، وہی چیزیں ہوں گی. یہ بات ایسی نہیں ہے، ہوائی بات نہیں ہے. آپ کے پاس وہ کرشمے ہوں گے. جیسے خدا نے آصف علی برکھیا کے بارے میں کہا کہ وہ اس لیے کر پایا کیونکہ اس کے پاس ہماری کتاب کا علم تھا، جی. جو جناب
بلقیس کا تخت لے کے آئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کر پایا کہ اس کے پاس ہماری کتاب کا علم تھا. اور ایک جگہ اور بھی آپ نے فرمایا، اور جناب سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے لیے میں کافی ہوں یا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. سمجھ رہی بات کی؟ تو جس کے پاس کتاب کا علم ہے خدا اس کو اپنی صف میں کھڑا کر رہا ہے کہ میں کافی ہوں یا وہ جس کے پاس کتاب کا علم. اچھا سر، آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے مکافات عمل ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے بیٹا. آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے اسکالر ہیں غامدی صاحب. غامدی صاحب، جی جی. انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی ہر آپ کے ساتھ جو برائی کرے گا اس کا حساب قیامت والے دن لیا جائے گا، دنیا میں اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر میں نے ان کا بیان سنا، میں نے کہا پھر اس طرح ہر انسان ایک دوسرے کو پھر ٹارچر کرتا رہے. اچھا، جہاں تک غامدی صاحب کی بات ہے، وہ بڑے اسکالر ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑے لکھاری ہیں، بڑے عالم ہیں. کیونکہ انسان کا، کیونکہ وہ خود کے اس اختلاف رائے کو پسند کرتے ہیں. غامدی صاحب کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اختلاف رائے کو پسند کرتے ہیں. تو میرا بھی اختلاف ہو سکتا ہے اس بات پہ کہ ایسا نہیں ہے، مکافات عمل ہوتے ہوں گے اور ہوتے ہیں. جی اچھا، ابھی ہوتے ہیں سر، آپ نے دیکھے ہوتے ہوئے سر؟ ہاں ہوتے ہیں. میری زندگی میں تو بہت کچھ ایسا ہے. اچھا، میری زندگی کا تو فلسفہ ہی یہ ہے. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، جو آپ کا ماضی ہے وہ آپ کا فیوچر ہے، جو آپ کا پاسٹ ہے وہ بھی فیوچر ہے آپ کا. وہ آپ کا فیوچر کیسے ہوا سر؟ ہاں، یہ زمانوں کا کرافٹ ہے. جس چیز کو آپ نے لیو کرنا ہے اس نے اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے دوبارہ آپ کے سامنے آنا ہے. مطلب آپ نے پاسٹ میں کسی کے ساتھ برا کیا ہو تو شاید آپ کو اولاد بھگتنا پڑ جائے، وہ آگے بھگتنا پڑ جائے. تو یہ کیا ہے؟ مکافات عمل ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اپنے ماضی کو سوچنا چاہیے اور اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے. بالکل، اس سے سیکھنا چاہیے. بالکل. انسان کے پاس جیسے کوئی بھی جنگ ہے، اس کا ایک ماضی تو ہوتا ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. اچھا سر، میں آپ کو اپنی پرسنل ایک بات بتاؤں. جی، جب میں اللہ کے قریب ہونا شروع ہوتی ہوں نا، تو مجھے خواب آنے لگ پڑتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. حالانکہ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اور پھر ایگزیکٹلی ایسی چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں، مجھے پہلے سے پتہ ہونے لگ پڑتا ہے. پھر میں جو تھوڑا دوری اختیار کرتی ہوں، مطلب نماز نہیں پڑھتی، سب مجھے بالکل بلینک ہو جاتی ہے لائف. کوئی خواب نہیں آتے، کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. تو اگر کنیکشن لوگوں کا کم ہوتا ہے، پھر ایک دم وہ نماز کی طرف آ جاتے ہیں، پھر بریک لیا جاتا ہے. کنسسٹنسی کیسے رکھی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں شامل ہونا، خدا کی حمد میں شامل ہونا، یہ توفیق ہے. توفیق ہے، بالکل. یہ بیٹی میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں جتنا کچھ بھی کامیابی کی طرف جا رہا ہے یہ اس کی توفیق سے جا رہا ہے. جی بالکل. اور کامیابی کے سامنے جتنے بھی پتھر ہیں وہ میری وجہ سے ہیں. جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ میری ذاتی وجوہات ہیں. ہم لوگ جب خدا آپ کو بلاتا ہے اپنی طرف، آپ کو اپنے راز دیتا ہے، آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، جی ہمیں اس کا بھروسہ قائم رکھنا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے. عاجز ہو جانا چاہیے. جناب علی فرماتے ہیں کہ مجھے تکبر کی عاجزی سے بچا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. ہمیں عاجز ہو جانا چاہیے. ہمیں اس کے قریب ہونے کا اگر بہانہ مل رہا ہے، اگر کوئی سلیقہ مل رہا ہے تو ہمیں اپنا لینا چاہیے. خدا آپ کو آپ کی عبادات کی عوض، میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گا نماز اور یہ عبادات، آپ کا اچھا بولنا بھی عبادت ہے، آپ کا اپنے پیشے پہ دیانتداری سے کام کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا اپنے فرائض انجام دینا بھی عبادت ہے. وہ ساری چیزیں عبادات ہیں جو کہ خدا کے احکامات کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. بالکل. وہ ساری عبادات ہیں. اچھا سر، کہتے ہیں جب آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت آئے تو آخرت میں آسانی ہوتی ہے. بیٹے آخرت تو رب کو معلوم ہے کیسی ہے کیا نہیں ہے. آپ کو زندگی میں آسانی کے لیے وہ آپ پہ مشکل ڈال دیتا ہے. زندگی میں آسانی کے لیے، تاکہ آپ کا آنے والے دن سکون میں ہو جائے. سر جی سر، کبھی کبھی ایسا مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے جو میرے اوپر آزمائشیں ڈالی ہیں نا، وہ میری طاقت سے بڑھ کر تھی. ہاں، ایسا فیل ہوتا ہے. لیکن جو آپ کے اندر اس نے انرجی پیدا کی ہے اس کا میں گواہ ہوں. یہ اس کی شان ہے. بالکل. یہ اس کی توفیق. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ 4 5 6 سال پہلے کہاں تھی، اب کہاں ہیں. اگر وہ مشقت نہ ہوتی
اگر وہ پریشانیاں نہ ہوتی، جی خدا کا انسان سے جو بہترین تعلق ہے نا وہ ہے ہی تکلیف کا. بالکل جی وہ جس کو امر کرنا چاہتا ہے، جی جس کو بڑا کرنا چاہتا ہے، یا جس کی لیگسی یعنی اس کی لیگسی رہ جائے، لوگ اس کو جاننے والے، اس کو یاد کرنے والے رہ جائیں، تو اس کے ساتھ وہ اپنی تکلیف کا رشتہ بنا. اچھا سر، یہ غامدی صاحب نا تھوڑے سے ایسے بیان دے رہے ہیں جو لوگ نا سوری ٹو سے سن کے بڑے مایوس ہو رہے ہیں. مطلب انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا مکافات عمل، انہوں نے کہا لوگ جو مرضی ہے جس کے ساتھ کریں آخرت میں بس پتہ لگے گا، اس طرح کے بیان. تو یہ تو ایک بڑی مایوسی پھیلی جا رہی ہے. دیکھیے پھر ان کے میں اسپیسیفک تو غامدی صاحب کو بات کوئی نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو پھر کہا کہ وہ اختلاف رائے ان سے ہو سکتا ہے. میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ کتاب کو پڑھیں، خدا کی کتاب کو پڑھیں، خدا سے تعلق بنائیں، وابستگی بنائیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. خدا کے ہاں تو مایوسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. سر دیکھیں ہر جو ہے نا مولوی، ان کے ڈفرینٹ رائے پرسپیکٹیو ہے، کتاب ایک ہے، ایسا بھی ہاں کیونکہ آپ نے خود کتاب نہیں پڑھی نا. میں نے آپ کو کہا تو ہے کہ سورہ قمر میں خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. جب قرآن جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو پڑھائے گا وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے گا، یعنی پرسنل پوائنٹ آف ویو. وہ جو اس کا دماغ سوچ رہا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے. وہ جو کتاب ڈائریکٹ بیان کر رہی ہے وہ نہیں آپ کو آیا. جو قرآن یا خدا آپ کو بات کر رہا ہے نا وہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں آیا. وہ آیا ہے جو وہ سوچ رہا ہے، جو اس نے پرسیو کر لیا ہے، کنسیو کر لیا ہے، وہ آپ کو آیا. اچھا سر، یہ جو رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں چینل پہ، جو ایکٹر اور ایکٹریس ہیں یہ ہوسٹ بن رہے ہیں، آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ روزی روٹی ہے ان کی، میں ان کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں. کوئی اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں یہ؟ اچھا یا برا تو نہیں ہے، کوئی بھی بس روزی روٹی چلا رہے ہیں. ان کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے، وہ چلاتے رہتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی رمضان کے ہی مطلب جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ان باتوں پہ پورا اتر رہے ہیں؟ بیٹی جو خدا کے ساتھ آپ کا بہترین تعلق ہے نا وہ تو بیٹی خاموشی میں ہے. آپ نے اگر کسی کو سکھانا بھی ہے، کسی کو بتانا بھی ہے، تو وہ اس کے لیے ہمبل ہونا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. یہ جو چینل ہے نا یہ تو بیٹی چلتا ہی کمرشل ہے. آپ وہ ٹی آر پی جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر آپ چینل چلا رہے ہوتے ہیں. آپ من گھڑت، یہ ویسے یہ کہنا نہیں چاہیے، یہ خدا کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا کہ آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دے دیں گے نا، لیکن ایسا کب ہو سکتا ہے بیٹے؟ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کے سامنے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے سامنے آنا ہے نا تو وہ پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دوسرے کو کیا علم دے رہے ہیں، کیا بات. دیکھیں جو اسکرین ہے یہ ایک نیریٹو بناتی ہے. دنیا میں جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ اسکرین کو استعمال ہی نیریٹو کے لیے کیا جاتا ہے. یا کہ اپنے مذہبی اسکالر بٹھائے ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح تعلیم کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ ملکی سطح پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہم نے کیا فضا بنانی ہے، تو یہ نیریٹو کا کام کرتے ہیں. ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے جو ملک کے چینل ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ چینلز پہ جو چیزیں دکھا رہے ہیں کیا وہ نیریٹو نہیں بن جائے گا؟ کیا میرا بچہ یا ان کی بچہ یا ان کی بیٹی اس سے کیا سیکھیں گے؟ کلپس تو بڑے وائرل ہو رہے ہیں، ٹی آر پیز تو ہم اصل میں وائرل ہی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ جلد باز ہے انسان. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں اب بھی کہوں گا کہ انسان جلد باز ہے. یہ ٹیسٹ میچ کھیلتے تھے، پھر یہ 50 اووروں کا میچ کھیلنا شروع ہو گئے، ون ڈے پہ آ گئے. اب 2020 ہے. پہلے ہم 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے تھے، اب ہم 22 منٹ کا ایپیسوڈ کا سیزن دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر ٹیمپرامنٹ نہیں رہا، ہم بہت جلدی میں ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ جلدی میں ہیں تو آپ کو کون دھکا دے دے گا یا کہاں آپ گر جائیں گے اس کا کچھ تعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا کیس اسٹڈی نہیں ہے آپ کے پاس. اب جلدی میں ہے نا. تو یہ سب لوگ جلدی میں ہیں. ہمارے چینل پہ پہلے انٹلیکچوئل لوگ زیادہ بیٹھا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے نا. بہت کارل صاحب بیٹھا کرتے تھے، پی ایچ ڈی لیول کے لوگ، اسکرپٹ رائٹر، لکھاری لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہی ڈرامے لکھتے تھے آپ کے. اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ شوبدہ باز ٹائپ سے لوگ ہیں نا. ان کا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے کلپ کو وائرل کرنا ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہمارا اس وقت جو شوبز کے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کو 10 سیکنڈ کے لیے جی رہے ہیں. اچھا 10 سیکنڈ کے لیے جی رہے ہیں، 12 سیکنڈ کے لیے جی رہے ہیں کہ یار وائرل ہو جائیں گے. وہ اپنا وہ 10 سیکنڈ کا، 12 سیکنڈ کا یا 20 سیکنڈ کا وہ کلپ ڈھونڈ رہے ہیں جو وائرل ہو جانا ہے.
ان کی تگو تو صرف اس کے لیے. سر وہ میں وہی دیکھ رہی تھی نا, ایسا کانٹینٹ وائرل ہو رہا ہے رمضان ٹرانسلیشن کے کلپ سے جس کا رمضان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, کوئی ٹاپک سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا, اور وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتا ہے. کبھی کبھی خدا کا نیریٹو وہ بنا رہے ہوتے ہیں جن کا خدا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. سمجھی بات کو؟ یا اس کسی بھی شے کا نیریٹو وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جس کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ فضیلہ قاضی نے کہا نا کہ شیطان بند ہو گیا, لیکن شیطان کی جگہ ہوسٹ آ گئے. بس سب بڑے ہیں, میں تو کیا بات کروں گا ان کے بارے میں. اچھا سر, آپ اپنی پوئٹری کے بارے میں بتائیں, واٹ از دس میٹا فزکس پوئٹ اباؤٹ؟ اچھا, شاعری جو ہے وہ تقریباً میں 92-93 سے کر رہا ہوں, اور میری شاعری جو ہے وہ ہمیشہ کچھ ایسے امکانات, ایسے موضوعات پہ رہی ہے جو کہ جن کا تعلق غیب سے ہے, جن کا تعلق ایسی دنیا سے جو دکھتی نہیں ہے. تو سر کیا روحانیت اور مذہب یہ الگ الگ مطلب اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے ذاتی سفر میں؟ بیٹی روحانیت وہ ہے جو وہ زندگی ہے جس میں نبی اعلان نہیں کرتا کہ میں نبی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ سچی زندگی, دیانتداری کی زندگی, ایک دوسرے سے فلاح کا رشتہ, یہ روحانیت ہے. اس کا سفر الگ ہے مطلب مذہب سے نہیں. آپ جب کسی بھی مذہب کو سمجھتے ہیں, جب تک آپ سچے نہیں ہوں گے, آپ دیانتدار نہیں ہوں گے, اس مذہب کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ اس کی مشقیں ہیں. سر کیا یہ جو آرٹ ہے یہ انسان اور کائنات کے مطلب درمیان ایک مکالمہ ہے؟ بالکل ہے مکالمہ. آرٹ, ہاں, کیونکہ خدا نے یہ کائنات بنائی ہے, اس میں آپ نے اپنی ایک کائنات بنانی ہے. آپ ایک رائٹر ہیں یا آپ اینکر ہیں, آپ نے اپنی دنیا بنانی ہے 22 منٹ میں, 30 منٹ میں, 40 منٹ میں. تو یہ اس کی دنیا میں ایک نئی دنیا بنانی ہے نا آپ نے. تو اصل انرجی تو آپ کو خدا سے ہی ملنی ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کی اجازت لے کے بنائی جائے. اچھا سر, یہ جو آپ کی پوئٹری ہے, یا آپ کو نہیں لگتا یہ جو آج کی نوجوان نسل ہے یہ ذرا کم سنے گی کیونکہ یہ کسی اور شعر و شاعران اور ان کو فالو کرتے ہیں؟ لیکن یہ بات یہ کہ جو پوئٹری ہے ہمیشہ اپنی ذات کا کتھارسس ہوتا ہے. یہ آپ سے وہی ریلیٹ کریں گے جن کے یہ مسائل ہیں. ہر شاعر اپنے لیے لکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان سے وہی لوگ ریلیٹ کرتے ہیں جو جن کے وہ مسائل ہوتے ہیں. آپ کی پوئٹری بیسیکلی کنیکٹڈ ٹو خدا اور انسان؟ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی دنیا کے بارے میں گفتگو یا بات ہوتی ہے یا شعر ہوتا ہے یا نظم ہوتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھی ہوئی ہے. اچھا, تو اس لیے یہ شاعری لوگ کہتے ہیں کہ مختلف ہے, میں تو شروع سے یہ شعر کہتا ہے. یہ حقیقت جو انسان کے اندر چھپی ہوئی پوئٹری سے ظاہر کرے جو انسان کے اندر چھپا ہے یہ وہ ہے. اچھا, جو بھی کوئی شخص ایسا ہے, اصل میں ہمارے ایک دوست ہیں نذیر کیسر صاحب, بڑے بلند شاعر ہیں, سوری, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم مذہبی ہو جاتے ہیں, ہم روحانی نہیں ہوتے. ہم فوراً مذہبی ہو جاتے ہیں, ہم روحانی نہیں ہوتے. روحانی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم قبول کر سکتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے نا, یعنی اس میں بھی شاعری میں جو کچھ ہے ممکن ہے آپ کو پہلے سمجھ نہ آئے, لیکن وہ آپ کے اندر کہیں جا کے بیٹھ جائے بات, آپ کی روح قبول کر لے اس کو. تو اس لیے یہ جو شاعری ہے جو میری کتاب کی شاعری ہے 7واں دن کی, وہ شاید کچھ اسی طرح کے امکانات کی شاعری. سر آج کل نوجوان نسل اس والی شاعری میں کیوں پھنس گیا؟ اصل میں ابھی جو شاعری ہے وہ خبر جیسی ہے, چونکا دینے والی, سمجھ بات کو, اور اس کا بھی ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے یاد رہنے کا. چونکا تو دیتی ہے لیکن یاد رہنے کا جو عمل ہے وہ بہت کم رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ کیا یہ شاعری فنا کے خوف ہے, فنا ہو جائے گی دنیا, یہ وہ اس طرح کوئی؟ بیٹی فنا تو ہے ہی نہیں کہیں. آپ کو کچھ عرصے کے لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے, اس کے بعد آپ کو امر کر دینا خدا نے. فنا ہے ہی نہیں بیٹی, ارتقاء ہے. اچھا, ارتقاء ہے. موت جو ہے وہ ایک گرہ ہے دوسری زندگی کی, وہ ارتقاء ہے, وہ ایک جاویدہ زندگی کی طرف لے جائے گی جہاں موت ہی نہیں ہے. تو وہ بڑی زندگی ہوئی نا پھر, جس سے آپ ڈر رہے ہیں, موت جس سے آپ ڈر رہے ہیں, وہ تو ایک ڈور ہے, دروازہ ہے جو اگلی زندگی جہاں فنا ہی نہیں ہے, جہاں جاویدہ زندگی, جہاں ہمیشہ رہ جانا ہے آپ نے. تو آپ ادھر گارنٹی تو نہیں ہے نا اس زندگی میں جائیں گے سر؟ کہاں پہ اس جگہ جائیں گے؟ آپ خدا سے خوش گمان کیوں نہیں ہے؟ دوزخ اور جنت خوش گمان کیوں نہیں ہے آپ خدا سے؟ آپ خدا پہ بھروسہ رکھیں. اعمال ہوں گے نا سر ہمارے. ہاں اعمال بھی ہے نا, لیکن اس پہ بھروسہ بھی رکھیں. وہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو کسی سے پوچھ کے کرتا ہے.
اچھا سر، کیا خوبصورتی ایک روحانی سچائی ہے؟ ہاں، خوبصورتی سے بڑی کوئی روحانی، کیونکہ سچ ہے نا، سچ. جہاں سچ ہوگا وہاں خوبصورتی ہوگی. وہاں پہ آپ کو، اب دیکھیں نا کیا خوبصورتی ہے نا، خود دین میں آپ دیکھیں خوبصورتی کیا ہے، اس نے سب کو برابر کر دیا. کیا خوبصورتی ہے نا، یعنی جو غلام تھا وہ سیدنا بلال ہو گیا. تو یہ تو خود دین کی خوبصورتی ہے، اور یہ خوبصورتی آپ کو ہر مذہب میں ملے گی. یہ مذہب، آپ کوئی بھی مذہب دیکھ لیں، وہاں پہ ایکولیٹی کا کانسیپٹ ہے، برابری کا کانسیپٹ ہے. اچھا سر، اب آپ کی فلمس کی بات کرتے ہیں، آپ نے کون کون سی فلمز ابھی تک بتائی؟ بیٹے میں نے 97 سے فلم انڈسٹری کو میں نے جوائن کیا، بلکہ اس سے بھی ذرا پہلے. اور 97 میں باقاعدہ میں ایونیو کانسیپٹ، ایونیو باری اسٹوڈیو سے میں نے شروع کیا، اور فلم، اور لیکن فلم بنانے کا موقع نہیں ملا، اسسٹ کرتا رہا، مختلف چیزیں کرتا رہا. اور 2017 میں میں نے فلم کی وسل کے نام سے. وسل، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2025 سر میں، یہ کیسے شوق ہوا؟ واٹ انسپائرڈ یو؟ ہاں، میں کیونکہ میرا پہلا تعارف جو ہے یا پہلا تعلق جو ہے وہ میرا لٹریچر سے ہے. میں جو پڑھتا تھا یا جو میں لکھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ میں کیسے دکھاؤں لوگوں کو جو میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ سے لوگ کیسے دیکھیں. تو پھر مجھے اس طرف آنا پڑا. اچھا. میرے ایک دوست تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مجھ سے سینئر تھے، وہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہیں پھر فلم میکنگ کی طرف آنا چاہیے. جو تم لکھ رہے ہو یا جو تم پڑھ رہے ہو اس کو اسی طرح سے دکھا. سر اسکرین پلے لکھتے ہو آپ کو کس چیز نے متاثر کیا؟ کہانیوں نے، لوگوں نے، کریکٹرز نے، کردار کس نے؟ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں متاثر کہاں سے ہوا ہوں اسکرین پلے رائٹنگ میں، تو آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا. میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں الہامی کتابوں سے. اچھا. کیونکہ میرا مطالعے میں رہی. میں نے انجیل کو بھی پڑھا، اناجیل پڑھا، بلکہ قرآن شریف تو پڑھتا ہی ہوں تھوڑا بہت، جو بھی اب وہ میری کتاب ہے، مجھے دل کرتا ہے پڑھنے کو. جو اس کا اسکرین پلے ہے، جو رب نے جیسے لکھا ہے، میں وہاں سے متاثر ہوا. جی. اچھا. اور مجھے لگا کہ یہ زبردست اسکرین پلے رائٹنگ ہے. اچھا. تو میں ادھر سے متاثر ہوا. میری بیٹی، اگر میں کہوں کسی سے متاثر ہوا تو میں ان سے متاثر ہوا، رب کی الہامی. سر آپ کو لگتا ہے اچھی فلمیں معاشرے کو بدلتی ہیں؟ بالکل بدل دیتی ہیں، سیکھتا ہے بندہ. ہاں، تیار ہونا چاہیے اس کے لیے، آپ کو سیکھنا. اصل میں ہمارے یہاں پہ ابھی فلم میکر جو ہے وہ آڈینس کی سطح پہ جاتا ہے، لیکن جب آپ آڈینس کو اپنی سطح پہ لاتے ہیں تو پھر وہ سیکھتے ہیں. اچھا سر، ابھی تک آپ کی زندگی میں ایسی کون سی فلم ہے جس نے آپ کو متاثر کیا؟ ہاں، 2-3 فلمیں ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں تینوں کے نام چاروں کے لے لوں. ایک فلم ہے ایڈجسٹمنٹ بیورو. ٹھیک ہے. وہ فلم نے بہت متاثر کیا مجھے. ایک فلم ہے ہیئر آفٹر. ٹھیک ہے. اس فلم نے مجھے بہت متاثر کیا. ان ٹائم ایک فلم ہے، اس نے بہت متاثر کیا مجھے. اور ایک فلم ہے لمحے، بالی ووڈ کی. ٹھیک ہے. اگر مجھے توفیق ہو تو میں یہ چاروں فلمیں دوبارہ بناؤں. اچھا. بہت مجھے پسند ہے. لمحے فلم مجھے بہت پسند ہے، ان ٹائم مجھے بہت پسند ہے، ایڈجسٹمنٹ بیورو بہت پسند ہے مجھے فلم. اور یہ آپ چاہ رہے ہیں آڈینس مسٹ واچ؟ ہاں، یہ مجھے لگتا ہے کہ سب کو دیکھنی چاہیے. مشکل فلمیں ہیں، مشکل اس لحاظ سے کہ ذرا غور سے دیکھنی پڑتی ہے، آپ بار بار اٹھ نہیں سکتے. اور اب آپ ڈرامے دیکھتے ہیں سر؟ ڈرامہ نہیں دیکھتا جی. پاکستانی؟ نہیں، میں نہیں دیکھا تھا. میں بات کہوں، میں نے صرف آخری ڈرامہ دیکھا تھا، وہ بھی اس لیے کہ وہ رائٹر مجھے بہت پسند ہے. سید احمد نام ہے ان کا. کون سا ڈرامہ تھا وہ تھا کچن کہیں، میرا خیال نام تھا. اچھا. وہ بھی میں نے دیکھا تھا. وہ بلال عباس ایک ایکٹر ہیں، وہ مجھے بہت پسند ہے. بلال عباس؟ ہاں، میری 2-3 چیزیں ہیں. میں اگر وہ کہیں بچور ہوتی ہیں تو میں بلال عباس سے ضرور کام کرواؤں گا. وہ بہت خطرناک ایکٹر ہے. بہت مطلب اچھا، زبردست، بہت زبردست ایکٹر ہے وہ. اچھا. بلال عباس. ہاں، یعنی ہم فواد کے تو فین سبھی ہیں، فواد صاحب کے، لیکن بلال عباس بھی کچھ حیران کن ایکٹر ہے، مجھے بہت پسند ہے. تو پھر سر اس کا آج کل نہیں ڈرامہ چل رہا ہے میری زندگی ہے تو وہ دیکھیں. میں نے وہ نہیں دیکھا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں بلال کے ساتھ کروں کام. اور دوسرا جو ابھی بہت ہی خطرناک ایکٹر ہے وہ عمران اشرف ہے. عمران اشرف کب اپنا فیس بدل لے گا، ایکسپریشن چینج، ہاں، وہ شاید اس کو بھی نہیں پتا چلتا. تو سر آپ کا ارادہ ہے اب ان ایکٹرز کے ساتھ موویز بنانے کا؟ ہاں، میری بیٹی، میں نے 2-3 فلمیں ہیں میری، لیکن سبجیکٹو فلم پہ ٹائم لگتا ہے. تو وہ فلم ہے، کچھ ہے، سیزن ہے ایک باہر کے لیے، وہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے.
چل رہی ہے میری بات. تو اس میں آپ نے کریکٹرز فائنل کر لیا؟ ہاں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کسی طرح سے بلال صاحب کو اور فواد کو اور عمران اشرف کو لوں. اچھا. یہ بہت خطرناک ایکٹر ہے اور اگر ہم ان سے سینئر کی بات کریں تو جن سے میں بہت متاثر ہوں اس طرح کا ایکٹر کہیں پہ بھی نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے, وہ نعمان اجاز. بالکل بالکل ٹو دا پوائنٹ. کیا لاجواب ایکٹنگ ہے, ہر میں کہتا ڈرامے ہوں میں کہیں جان پہ بھی مار نہیں دیتے ہیں. ہے, میں یہ کہتا ہوں کہیں پہ بھی ایکٹر ویسا نہیں ہے. نہیں ہے. اس کو ان کو آپ ہالی ووڈ میں کھڑا کر دیں گے تو آپ صرف ان کو دیکھیں گے. آپ ان کو بالی ووڈ میں کھڑا کر دیں, آپ صرف ہاں یہ ہو کہ کریکٹر ان کو دیا ہو جو کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نعمان صاحب جیسے آدمی کہاں, ارے نعمان صاحب جیسا تو آدمی کوئی بالکل بہت فینومینل سر. وہ تو ایک عجوبہ ہے, ہمارے پاس عجوبہ موجود ہے. اور ان کے بعد مجھے بہت زیادہ پسند آئے تو وہ بلال صاحب پسند آئے. بلال بہت ویریشن ہے اس کے فیس پہ, پازیٹیو کی, نیگیٹو کی. ٹھیک ہے. پھر عمران اشرف کے ہاں بڑی خوبصورتی ہے اور میں چاہوں گا کہ میں ان کے ساتھ کام کروں انشاءاللہ سر. اچھا سر, آپ کا ایک اسپورٹس چینل آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں. ہاں اسپورٹس چینل آ رہا ہے. اس سے پہلے اسپورٹس میگزین آ چکا ہے اور وہ میگزین ایتھلیٹ کے نام سے ہے, اسی نام سے چینل آ رہا ہے, ایتھلیٹ کے نام سے آ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر میں وہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی بفضل رب. سر وائی ایتھلیٹس, وائی اسپورٹس؟ کیونکہ یہ اچھی اذہان پیدا کرتا ہے. آپ کو شوق بھی تھا؟ مجھے شوق بھی تھا, میں خود کرکٹ کھیلتا رہا ہوں, فٹ بال کھیلتا رہا ہوں. لیکن ان ساری چیزوں سے جو بڑی چیز یہ ہے کہ یہ معاشرے میں بہت مثبت تبدیلیاں لے کے. سر آپ کو نہیں لگتا اب جو نوجوان نسل ہے وہ کم ہے اسپورٹس کی طرف, ہر کوئی انڈور گیمز کھیل رہا ہے, موبائل پہ بزی ہے, آئی پیڈ پہ بزی ہے, اپنے لیپ ٹاپس پہ بزی ہے, تو یہ انڈور گیمز کم ہو چکی ہیں. ہاں آؤٹ ڈور گیمز, اسی لیے تو ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ لے کے آئیں اور یوتھ کو انوالو کریں. کرکٹ کی آپ بات کرتے ہیں سر, آپ نے کرکٹ کھیلی اور کرکٹ کا شوق بھی ہے سر, کرکٹ کس حد پہ پہنچ گئی؟ ہاں یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر جو آپ کے کھلاڑی ہیں ان سے صرف ٹی وی سی جو کمرشل بنتے ہیں اگر وہ صرف چھڑوا لیں ان سے تو یہ اچھے کرکٹر بن جائیں گے. اچھا یہ ایڈوائس. ہاں یہ ایڈوائس ان سب سے, جتنے بھی کرکٹر ہیں ان سے بھرے پیسے دے دیا کریں, لیکن کمرشل جو ہے وہ یہ جو کمرشل کرتے ہیں مختلف برانڈس کے, تو یہ ذہنی طور پہ اس سطح پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اپنی گیم بھول جاتے ہیں. ساتھ سر ان کے ایک تو افیئرز اور شادیوں والے تو قصے وہ ان کے پرسنل معاملات ہیں. ٹھیک چلیں, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. یہ تھے عماد عزیز صاحب, ان کے ساتھ بڑی مثبت گفتگو ہوئی اور آپ کو واضح طور پہ ایک پیغام ملا ہوگا کہ کیسے کنیکشن بلڈ کرنا ہے آپ نے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیے گا, چینل ہمارے چینل BNN کو لائک اور سبسکرائب.